جو ایک طرف دھاندلی کے جو ہے وہ ثبوت اس وقت دکھانا چاہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو دکھائے جا رہے ہیں، تو کیا امیدیں آپ کو وابستہ ہیں؟ اگر قانون انصاف کی بات کی جائے، سپریم کورٹ کا رخ کیا گیا، باقی کورٹس کا رخ کیا گیا، الیکشن کمیشن کا رخ کیا گیا، وہاں سے کچھ نہیں ملا، اب کیا یہ دھاندلی کے ثبوت دکھانے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیں، مجھے اپنے قاضی صاحب جو سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس ہیں ان سے بڑی امید ہے. اگر ایک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی ڈسکرپنسیز پہ انہوں نے اتنے بڑے فیصلے لے لیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا بلہ ہی چھین لیا اور وہ کل عدم قرار دے کے انہیں حکم دیا کہ دوبارہ الیکشن کرائیں، تو 25 کروڑ عوام کے اتنے بڑے فیصلے کو قاضی صاحب کیسے آنکھیں بند کر کے جانے دیں گے؟ تو مجھے ان سے بہت امید ہے کہ سپریم کورٹ ہماری جو ہے وہ تحفظ کرے گی، ووٹوں کا بھی تحفظ کرے گی. الیکشن کے اتنے بڑے بڑے دھاندلوں کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے قاضی صاحب جو ہمارے چیف جسٹس صاحب وہ پورا پہرا دیں گے، کیونکہ عوام بے قرار ہے. یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے. آج انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو پاکستان کو ایک اتھارٹیرین رجیم کے طور پہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. ڈیموکریٹک جو انڈیکس تھا اس میں 13 درجے پاکستان نیچے آ گیا ہے. تو آپ اگر جمہوریت کے نام پہ آمریت کا یہاں پر تماشا لگائیں گے اور اگر اتنی بڑی بڑے دھاندلے ہوں گے، اتنی بڑی بڑی ڈسکرپنسیز ہوں گی، تو سپریم کورٹ آنکھیں بند نہیں کرے گی. میں تو آپ کو ماضی ابھی دیکھ لیں نا، انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ تھا، اس پہ اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے کوئی کنسیشن نہیں دیا، تو اتنے بڑے پاکستان کے نیشنل الیکشنز میں اتنے بڑے بڑے دھاندلوں پہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پاکستانیوں کے ارمان آنکھوں سے بہنے نہیں دیں گے اور ان کا پورا دھیان کریں. پاکستان تحریک انصاف کب سپریم کورٹ جا رہی ہے پٹیشن دائر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اسٹیپ وائز ہوتا ہے نا، جس طرح سیڑھی چڑھنی ہوتی ہے، پہلی، دوسری، تیسری، تو اسی طرح پہلے ہمیں الیکشن کمیشن میں درخواستیں دینی تھی، پھر الیکشن ٹریبیونلز، پھر جو ہائی کورٹ سے اس کے بعد ہی سپریم کورٹ آتا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ 5 سال ختم ہونے سے پہلے اس دھاندلے کا جو ہے وہ رزلٹ آ جائے اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کے پاس سو موٹو ایکشن لینے کا پورا اختیار ہے. اور جو پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے 8 فروری کا، اس کا کریڈٹ بھی ہماری سپریم کورٹ کو جاتا ہے. ان کی وجہ سے یہ الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی فیئرنیس پہ اور جو یہ فری نہیں ہوئے، اس کو بھی اگر ٹھیک کرنے کا کوئی کریڈٹ لینے کا ٹائم ہے تو وہ ہمارے چیف جسٹس. الیکشن والے دن آپ رات تک جیتی ہوئی تھی، صبح جو ہے وہ پتہ چلا کہ آپ ہار چکی ہیں اور ثبوت بھی یہاں پر پیش کیے گئے ہیں. ان ثبوتوں کو الیکشن کمیشن میں آپ نے جمع کروا دیا، وہاں سے کیا سنوائی ہوئی؟ 8 فروری کو جس عوام نے ووٹ ڈالا تھا انہوں نے تو مجھے ڈالا تھا، لیکن 9 فروری کو جو الیکشن آر او کے آفس میں جب رزلٹ بنے تو پتہ نہیں وہاں پہ کون سے لوگ تھے جو آ کے صبح نیا ووٹ ڈال کے چلے گئے کہ رات تک 78,000 ووٹس کے ساتھ میں جیت رہی تھی، اور 9 فروری کو آر او کے آفس میں جا کے وہ شخص جیت گیا جو اپنے گھر کی 4 پولنگ اسٹیشن سے ہارا ہوا ہے. اپنے گھر کچھ شریف کے 4 پولنگ اسٹیشن سے وہ تیسرے نمبر پہ تشریف لا رہے تھے. اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ 2 بجے سے لے کے 8 فروری کو 2 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہم نے کم از کم 5 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ریٹن درخواستیں دی، ڈائری لی. تو 11 فروری کو بلا کے مجھے آر او صاحب نے بتایا کہ ان 5 میں سے میں جیت گئی ہوں. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آر او صاحب نے دھاندلی زدہ الیکشنز میں سے رزلٹ اس طرح بدلنا تو میں 294 جتنے تھے نا پولنگ اسٹیشن سب پہ ایک اپلیکیشن آر او صاحب کو ڈالتے تھے. ایک طرف جو ہے آپ دھاندلی کے ثبوت یہاں پر پیش کر رہی ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت اقتدار کی بندر بانٹ میں مصروف ہیں، اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومتی لائے عمل جو ہے وہ بھی پیش کرے گی. اور اس میں یہ بھی سامنے بات آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی مل کے حکومت بنائی جا سکتی ہے. آپ کا بیانیہ کہاں جائے گا اگر دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، دیگر پارٹیاں جو بندر بانٹ ہو رہی ہے ان کے پاس، جس طرح ہمارے عوام کے دیے ہوئے ووٹوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے، اسی طرح ہماری سیٹوں کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے. اور اس طرح کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو نہ آپ سیاسی حکومت کہتے ہیں نہ جمہوری حکومت کہتے ہیں، اس کو آپ سول ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. اور اتنی بدترین دھاندلی پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں نہیں ہوئی ہے. تو باقی جہاں تک بیانیے کی بات ہے، ہم اپنے بیانیے پہ سٹینڈ لے رہے ہیں، اور دیگر سیاسی جماعتوں میں میرے علم کے مطابق پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. دوسری جماعتیں جو پی ڈی ایم کے ساتھ اس وقت شامل نہیں تھیں ان کی بات کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے سیاسی نظریے پہ بھی سٹینڈ لیتے ہیں اور اپنے سیاسی نظریے پہ بھی کھڑے ہیں. اگر یہی کرنا ہوتا تو پھر عمران خان کو جیل میں بیٹھ کے اتنی تکلیفیں اور ان کی جو بشرا بی بی کو جس طریقے سے رکھا گیا ہے، ناجائز طریقے سے ان کو نظر بند کیا گیا ہے اور ان پہ جس طریقے کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں. یہ ساری باتیں، یہ ساری تکلیفیں وہ اسی جمہوریت کے لیے قربانی دے رہے ہیں.
اور نو ڈیل اور نو مکمکا کی سیاست پہ بلیو کرتے ہوئے یہ کر رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کل تک ڈیزل کہتے تھے، آج ان کے دروازے پر دستک دینا پڑا، کیوں؟ دیکھیے فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل ہم نے نہیں کہا تھا، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا، اور ڈیزل کے جو ٹھیکے تھے وہ ابھی تک موجود ہیں. تو آپ ذرا اپنا ایک تو وہ کریکٹ کریں کہ وہ خواجہ آصف صاحب کو عادت ہے مختلف لوگوں کو اس قسم کے ٹائٹل دینے کی. جہاں تک دروازے پہ دستک دینے کی بات ہے، دروازے پہ دستک نہیں دی ہے. مولانا صاحب سے پوچھیں کہ ان کا بیانیہ کیسے چینج ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری دماغ کی لڑائی تھی، جسم کی لڑائی نہیں تھی، اور آج وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. تو مولانا صاحب جو پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. ابھی ہماری نہ ان سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں اور نہ مجھے لگتا ہے کہ آگے ہو سکتے ہیں. اچھا، آپ کی حکومت گرانے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے گزشتہ روز سما ٹی وی کو، اس میں کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے گرایا تھا. فیض حمید کے ساتھ تو پی ٹی آئی کے بڑے اچھے تعلقات تھے. دیکھیں میں ان کے بیانیے کی ترجمانی تو نہیں کر سکتی، میں تو فیکٹس پہ بات کروں گی. فضل الرحمان صاحب 16 مہینے حلوہ کھاتے رہے حکومت کا، اور وہ پی ڈی ایم کے روئے رواں تھے. مین انجن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ٹرین 12-13 جو ڈبوں کی ٹرین تھی، اس کے انجن تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. آج ان کا ضمیر کیسے جاگ گیا؟ آج وہ حقائق کیوں سامنے لے کر آ گئے؟ اور اگر اس بیانیے کو ذہن میں رکھا جائے تو سائفر کیس میں پھر عمران خان کو 10 سال یا 14 سال کی سزا نہیں بنتی ہے، پھر سزائیں کہیں اور بنتی ہیں. اور جہاں تک معاملات صحیح ہونے کی بات ہے تو خان صاحب نے ہمیشہ نظریے کی سیاست بھی کی اور نظریے کی حکومت بھی کی. وہ بائی بکس چلتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی پابندی کرتے ہیں، اور اپنی جو حدود و قیود تھی اس کے بیچ میں رہ کے آپریٹ کرتے رہے ہیں. تو جو بیانیہ ہمارا تھا وہ ہم آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور جو فیکٹس تھے سائفر کیس سے ریلیٹڈ بھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، وہ اوپن ہے. ہم نے سب نے وہ بیانات دیے ہوئے ہیں. آج 10 مہینے ہم لوگ سارے زیر عتاب رہے، اور فضل الرحمان صاحب کل یا پرسوں آ کے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. بیانیہ بنانے والے بھی یہی تھے اور اب دفنانے والے بھی یہی ہیں. ہم تو پہلے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، کیونکہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے میں پی ڈی ایم کا جتنا بڑا ہاتھ ہے اور جتنے یہ شریک جرم ہے اتنا کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ بتائیے گا کہ جس طرح انتخابات میں دھاندلی کے آپ لوگوں کی جانب سے الزامات لگائے گئے، 45 فارم آج سامنے رکھا جا رہا ہے. ایک طرف الزامات اور اپنی ہاری ہوئی نشستیں آپ واپس لینا چاہ رہے ہیں جو آپ جیت چکے ہیں آپ کے مطابق، لیکن دوسری جانب آپ کے آزاد امیدوار توڑے جا رہے ہیں. آپ ان کو سیف کیوں نہیں کر رہی؟ پاکستان تحریک انصاف ان کے حوالے سے خاموش کیوں ہے؟ دیکھیے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم اور یہ جو اغوا برائے بیان اور اغوا برائے جو دوسری سائڈ پہ لے جانے والا ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن آپ لوگ بھی تو اس چیز کو کھلے عام دیکھیں نا کہ ایک پارٹی کی نشست پہ جیتا ہوا امیدوار ہے، اس کو پولیس کس خوشی میں اٹھا رہی ہے؟ ایک جیتے ہوئے امیدوار کو پولیس کیوں اٹھاتی ہے اور اغوا کیوں کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا بیان کیوں آتا ہے؟ اس پہ ہمارے میڈیا کی کیا پلس ہے؟ اس پہ ہمارے مقتدر جو حلقے ہیں یا ہماری جوڈیشری ہے وہ کس بات کا انتظار کری ہے؟ کھلے عام یہاں پر جو ہوتا رہا ہے 10 مہینوں میں وہ میں کیا بیان کروں؟ ہم تو خود تکلیفیں برداشت کر کے بیٹھے ہیں. کس بات پہ ہمیں سزائیں ملی ہیں؟ ملک سے محبت کرنے پہ، جمہوریت پہ ثابت قدم رہنے پہ، آئین اور قانون کی پابندی کرنے پہ، یا اپنے نظریے پہ ڈٹ کے کھڑے ہونے پہ؟ اگر اسی بات پہ ہمیں سزائیں ملتی رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم نے یہ تکلیفیں کاٹی ہیں. لیکن میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں کہ کھلے عام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جیتا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. کون سا آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ ایک بندہ جیتے تو اس کو گرفتار کر لو اور اس کے بعد وہ پارٹی بدل لے؟ مجھے بتائیں کہ وہ جو کنگ میکر تھے، وزیر اعظم بنانے والے، وہ اپنے جہاز سمیت تو اب سیاسی دنیا سے ہی رحلت فرما گئے ہیں. کتنے لوگوں کو انہوں نے ظلم و تشدد کے بعد پٹکے پہنائے تھے. آج کیا ہوا؟ تو جبر کا موسم جو ہے نا وہ بدل ہی جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی